شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں، ان سے کتنا کچھ سیکھتے ہیں؟ اپنی رائے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ اگر آپ مجھے کسی قسم کی بھی کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں۔ میرے آج کے سٹوری سینڈرز ہیں منیشا انڈیا ممبئی سے، ندا شیئر کر رہی ہیں سٹوری، اور وقاص احمد سٹوری شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی منیشا شیئر کر رہی ہیں انڈیا ممبئی سے۔ منیشا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنی فرینڈ کے بھائی کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہاں پر ہم لوگوں کے ایک جگہ ہے جس کا نیم ہے دوارکا سیکٹر 9۔ دوارکا سیکٹر 9 میں میری فرینڈ رہتی ہے۔ وہاں پر ایک ایسی جگہ ہے، وہاں پر ایک بہت قدیم پرانا درخت ہے۔ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس قدیم پرانے درخت کے اوپر ایک بہت ہی ڈراؤنی اور بھیانک مخلوق کا بسیرا ہے۔ جب بھی آدھی رات کا ٹائم ہوتا ہے اور کوئی بھی وہاں سے اکیلا انسان گزرے تو وہ مخلوق اس کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے، باقاعدہ اس کو ڈراتی ہے اور اپنا آپ اس پر ظاہر کرتی ہے۔ اس مخلوق کے خوف سے رات کے ٹائم اس درخت کے پاس سے کوئی بھی نہیں گزرتا۔ میری فرینڈ کا بھائی ایک دفعہ رات کے ٹائم اپنے ریلیٹیوز کے گھر سے واپس آ رہا تھا، اور وہ پیدل ہی اپنے گھر جا رہے تھے۔ جیسے وہ سیکٹر 9 کے اسی آسیب زدہ درخت کے پاس سے گزرنے لگے، وہ کال پر بات کر رہے تھے۔ کال پر بات کرتے کرتے ایک دم سے ان کو اس بات کا خیال آیا کہ اتنی رات کو میں تو اکیلا ہوں اور میں اس درخت کے پاس سے گزر رہا ہوں، یہاں پر کھڑا ہو کر بات بھی کرتا رہا ہوں۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئے۔ انہوں نے فوراً وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ ان کا جو گھر تھا اس درخت سے بہت زیادہ دور نہیں تھا، تقریباً 10 سے 15 قدموں کا ہی فاصلہ تھا۔ انہوں نے اپنے گھر آ کر ہی سانس لیا۔ وہ بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے جب گھر واپس آئے۔ جیسے ہی گھر واپس آئے اس رات تو وہ سو گئے، لیکن جب صبح آنکھ کھلی تو ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ ان کو اس طرح سے محسوس ہونے لگ گیا تھا کہ ان کو کوئی ڈراؤنی آوازیں آ رہی ہیں، جیسے کوئی نہ دکھنے والی مخلوق ڈراؤنی آوازوں میں ان کو پکار رہی ہے، ان کا نام لے کر ان کو بلا رہی ہے۔ کبھی وہ خوفناک آوازیں آنا، اور کبھی اس طرح سے محسوس ہونے لگ گیا کہ جس طرح سے ان کا کوئی گلا دبا رہا ہے۔ جیسے وہ اپنے بستر پر تھے تو ان کو ایسا لگا کہ کوئی ان کا سانس روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ بہت زیادہ اونچا اونچا چیخنے لگ گئے۔ جب ان کے پیرنٹس آئے تو اپنے پیرنٹس کو انہوں نے ساری بات بتائی کہ اس طرح سے میں رات کے ٹائم اسی آسیب زدہ درخت کے پاس سے گزر رہا تھا، میں کال پر بات کر رہا تھا اور مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں وہاں سے گزر رہا ہوں۔ اس کے بعد سے میری یہ حالت شروع ہو گئی ہے۔ دن گزرتے گئے، ان کی حالت دن بدن بہت زیادہ خراب ہونے لگ گئی، جب ان کے اوپر باقاعدہ اس چیز نے اس طرح سے اٹیک شروع کر دیا کہ وہ دورے پڑنے لگ گئے۔ خوف کے مارے وہ اپنے گھر سے بھی باہر نہیں جاتے تھے۔ اس بات کو کافی زیادہ دن گزر گئے۔ ان لوگوں نے پہلے تو ڈاکٹرز کو چیک کروایا کہ شاید کوئی اس طرح کو کوئی پرابلم ہو، کوئی ڈیزیز نہ ہوگی ہو، کوئی بیماری نہ ہوگی ہو جس کی وجہ سے ان کی یہ کنڈیشن ہے۔ لیکن جو بھی ڈاکٹرز چیک کرتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ ان کو کچھ بھی نہیں ہے، ان کو کوئی سائیکی ایشو ہے جس کی وجہ سے یہ اس طرح کی کنڈیشن میں ہے۔ اس کے بعد جب ان کو بہت زیادہ دورے پڑنے لگے، وہ چیخیں مارتے تھے جب وہ مخلوق ان کے اوپر حملہ آور ہوتی تھی، اس کی خوفناک آوازیں آتی تھیں، اور ہر وقت وہ ایسا لگتا تھا کہ ان کے پاس چلتی پھرتی ہے۔ ان کی جو مدر تھیں وہ بہت زیادہ روئیں۔ پھر وہ فیروز شاہ کوٹلہ کے درگاہ پر گئیں۔ وہاں پر جا کر ایک عامل سے بات کی اور ان سے یہ کہا کہ میرے بیٹے کی حالت بہت سخت خراب ہے،
آپ اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں، وہ اس کنڈیشن میں بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو یہاں پر لا سکیں۔ وہ جو عامل تھے جیسے ہی ان کے مدر کے ساتھ ان کے گھر آئے تو آتے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اس کے دماغ کے اوپر ایک چڑیل حاوی ہے، اور وہ چڑیل اس سے عشق میں مبتلا ہو چکی ہے اور اس کو اپنے ساتھ لے کر جائے گی۔ 21 دن کا اس کا ٹائم پیریڈ تھا، آج 20 دن پورے ہو گئے ہیں۔ آپ لوگوں نے بہت دیر کر دی ہے، اب صرف کل کا دن ہے۔ اگر اس لڑکے کو کل نہ بچایا گیا تو وہ چڑیل اس کو مار کر اپنے ساتھ لے جائے گی۔ وہ لوگ بہت زیادہ رونے پیٹنے لگ گئے اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ جیسے بھی ممکن ہے ہم لوگوں کے بیٹے کو بچا لیں۔ تو پھر وہ جو عامل تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے وہ درخت دکھائیں کہ وہ درخت کہاں پر ہے۔ ان کے گھر والے ان عامل کو اس درخت کے پاس لے کر گئے۔ جب وہ اس درخت کے پاس گئے، وہاں پر انہوں نے کوئی پڑھائی کی، کوئی عمل کیا، اور اس درخت کے چاروں سائڈوں پر انہوں نے کیل لگا دیے، اور پھر واپس گھر آ کر اس لڑکے کو تھوڑی سی راکھ پلا دی گئی پانی میں مکس کر کے۔ جب اس لڑکے کو وہ راکھ پلائی گئی وہ لڑکا بے ہوش ہو گیا۔ شام 7 بجے جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ بالکل نارمل تھا۔ اس کی جو وہ دورے پڑنے والی جو کنڈیشن تھی وہ بالکل اب ٹھیک ہو چکی تھی۔ پھر وہ جو عامل تھے انہوں نے دوبارہ پڑھائی کی اور یہ کہا کہ وہ جو چڑیل ہے اب اس درخت پر قید ہو چکی ہے۔ رات کے 1:30 بجے کا ٹائم تھا جب یہ لڑکا اس درخت کے پاس سے گزر رہا تھا اور وہ چڑیل اس کے اوپر حاوی ہو گئی تھی۔ اس نے اس کا دماغ جکڑ لیا تھا۔ اگر کل کا دن ہو جاتا تو یہ کبھی بھی نہ بچ پاتا۔ پھر ان لوگوں نے، وہ جو عامل تھے ان کا سختی سے یہ کہنا تھا کہ دوبارہ کبھی بھی اگر یہ اس درخت کے پاس سے بھی گزرا تو وہ چڑیل اس پر حاوی ہو جائے گی، اور اگر دوسری دفعہ وہ اس پر حاوی ہوئی تو پھر میں اس کو قید نہیں کر سکوں گا۔ اس کے بعد وہ لوگ اتنے خوفزدہ ہوئے کہ ان لوگوں نے اس علاقے سے اپنا گھر سیل کر دیا اور کسی نئی جگہ پر چلے گئے۔ لیکن وہ درخت آج بھی اسی علاقے میں ہے، اور آج بھی لوگ اس درخت کے خوف سے رات ہوتے ہی اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے۔ وہ جو اتنی بھیانک چڑیل ہے رات کے ٹائم اس درخت کے اوپر سے اپنا آپ ظاہر کرتی ہے اور آتے جاتے لوگوں کو ڈراتی ہے۔ اگر کوئی وہاں سے نہ بھی گزرے تو وہ رات کے ٹائم وہاں پر گھومتی پھرتی ہے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو میری فرینڈ نے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ منیشا آپ کا۔ لسنرز، جو بھی آصف زدہ درخت ہوتے ہیں جہاں پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے، اگر ان درختوں کے نیچے رات کے ٹائم کوئی بھی جا کر بیٹھے تو وہ انسان کو اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔ میں نے بھی آپ لوگوں کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کی تھی۔ میری فرینڈ کے گھر کے بالکل سامنے ایک روڈ تھا، اگر اس روڈ کو کراس کریں تو وہاں پر ایک درخت تھا۔ اس نے مجھے ایک دفعہ بتایا تھا اس کے بھائی اپنے فرینڈز کے ساتھ اس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، رات کا ٹائم تھا۔ اس درخت کے اوپر سے ان لوگوں کو کسی نے پتھر مارنے شروع کر دیے تھے۔ جب وہ لوگ وہاں سے ڈر کر بھاگے تو ان لوگوں نے وہاں پر جس طرح سے فائر بالز ہوتے ہیں اس درخت کے پاس ان لوگوں نے وہ اڑتے ہوئے دیکھے تھے۔ وہ درخت بھی آصف زدہ تھا۔ اس درخت کے پاس بھی رات کے ٹائم نہ تو کوئی بیٹھ سکتا ہے اور نہ ہی وہاں پر کوئی رک سکتا ہے۔ رات ہوتے ہی وہاں پر جنات اپنا آپ ظاہر کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو جب ایسی کوئی جگہ ہو جس کے بارے میں آپ لوگوں کو اس چیز کا کلیئر آئیڈیا ہو جائے کہ وہاں پر جنات ہیں، وہ جگہ آصف زدہ ہے، وہ جگہ ہانٹیڈ ہو چکی ہے، تو پلیز وہاں سے گزرتے وقت آیت الکرسی پڑھا کریں۔ اور بوائز کو اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کیونکہ رات کے ٹائم خواتین گھر سے باہر نہیں نکلتی، لیکن بوائز کو گھر سے باہر جانا بھی پڑتا ہے اور گھر واپس آنا بھی ہوتا ہے، تو ان کو اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ اپنی زندگی کی حفاظت خود کیا کریں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں ندا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ایک ایسی سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میری بڑی سسٹر نے میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ میری بڑی سسٹر کہتی ہیں ان لوگوں کی ایک فرینڈ ہوتی تھی، اسے بہت زیادہ شوق تھا جنات کو دیکھنے کا۔ جب بھی وہ لوگ اکٹھی ہوتی تھی، باتیں کرتی تھی، اس کی زبان پر ایک ہی بات ہوتی تھی، مجھے بہت زیادہ شوق ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے جنات کو دیکھوں۔ ہر کوئی اس کو سمجھاتا بھی تھا، لیکن اس کی ایک اپنی ہی رٹ تھی کہ مجھے جنات دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ ان سب فرینڈز میں سے ایک فرینڈ کے بھائی کی شادی تھی، تو یہ لوگ سب وہاں پر گئی ہوئی تھیں۔
وہاں پر باتوں باتوں میں یہی باتیں شروع ہو گئیں۔ ان میں سے ایک لڑکی نے یہ کہا، جن کے وہاں پر شادی تھی، اس نے یہ کہا کہ ہم لوگوں کے گھر کے باہر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر بہت زیادہ درخت ہیں اور وہ جگہ آسیب زدہ ہے، وہاں پر بہت جنات رہتے ہیں۔ اب وہ جو لڑکی تھی اس نے وہیں پر بیٹھے بیٹھے اپنے دل میں یہ خیال بنا لیا کہ جیسے ہی یہ سب لوگ سوئیں گے، جب مہندی کا فنکشن ختم ہو جائے گا تو میں وہاں پر جنات کو دیکھنے جاؤں گی۔ اس نے یہ بات کسی سے شیئر نہیں کی، لیکن اس نے یہ پلاننگ اپنے دل میں ہی کر لی۔ جب مہندی کا فنکشن ختم ہو گیا، سب سو گئے، ان لوگوں کا، ساری فرینڈز کا سٹے بھی ادھر ہی تھا، وہ راتوں رات اٹھی اور اس جگہ پر چلی گئی جہاں پر وہ جنات تھے۔ جب وہاں پر گئی تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک جھولا لگا ہوا تھا، جیسے پینگ ہوتی ہے، وہ لگا ہوا تھا جھولا۔ اس کے اوپر ایک بہت ہی قد و قامت والا کوئی بیٹھ کر جھولا جھول رہا ہے۔ وہ وہاں پر دیکھنے لگ گئی۔ اس کو اس کا سٹرکچر دیکھ کر یہ آئیڈیا ہو گیا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ تو کوئی جھولا جھول رہا ہے اور اس کا جھولا جھولتے جھولتے ہی اس کی ہائٹ تو بہت زیادہ ہو گئی ہے، اب وہ دل ہی دل میں خوش ہونے لگی کہ میری یہ وش پوری ہو گئی ہے کہ میں نے جنات کو دیکھ لیا ہے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی تو وہ جو جھولا اس کے آنکھوں کے سامنے کوئی جھولا جھول رہا تھا، وہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ وہ بہت ہی زیادہ ہارر تھا، اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا۔ جب اس نے اتنے خوفناک چہرے والا کوئی وجود اپنے سامنے دیکھا، وہ چیخیں مارنے لگ گئی۔ اس نے اتنا اونچا اونچا چیخا کہ وہ وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ جب سب لوگ جاگے تو وہ وہاں پر نہیں تھی۔ اس کو سب لوگ ڈھونڈتے ہوئے جب باہر آئے تو اس کو بے ہوش وہیں پر ان لوگوں نے اٹھایا۔ جب وہاں سے اٹھا کر اس کو لے گئے، اس کو ہوش ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کے منہ کے اوپر پانی کے چھینٹے پھینکے گئے۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تم کہاں گئی تھی؟ وہ بہت زیادہ خوف زدہ تھی۔ اس نے ساری بات بتائی کہ اس طرح سے ہم لوگ باتیں کر رہی تھی، ان سب لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ وہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں، مجھے جنات کو دیکھنے کا بہت شوق تھا، تو میں رات کے ٹائم جنات کو دیکھنے گئی تھی۔ میں نے وہاں پر ایک بہت ہی ڈراؤنے چہرے والا کوئی شخص دیکھا۔ وہ پہلے وہاں پر جھولا جھول رہا تھا اور جھولا جھولتے جھولتے ایک دم سے وہ میرے سامنے آ گیا۔ وہ بہت بھیانک تھا، مجھے اب جنات نہیں دیکھنے۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، اس کی حالت اتنی خراب تھی۔ سب نے یہی سوچا کہ جیسے ہی بارات کا فنکشن ختم ہوگا ہم اس کو اس کے گھر چھوڑ دیں گے۔ سب لوگ مصروف ہو گئے بارات کے فنکشن میں، تو وہ جو لڑکی تھی ایک دم سے وہ غائب ہو گئی، اس کا کہیں بھی پتہ نہیں تھا۔ سب نے اس کو ہر جگہ ڈھونڈا، اس جگہ پر بھی جا کر ڈھونڈا جہاں پر اس نے ان جنات کو دیکھا تھا، وہ ساری جگہ ان لوگوں نے چھان ماری، کہیں پر بھی اس کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ اس کے گھر والوں کو بھی بتا دیا گیا کہ اس طرح سے آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا، اب وہ کہیں بھی نہیں مل رہی۔ وہ لوگ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے، ہر جگہ اس کو ڈھونڈتے رہے۔ کافی عرصہ گزر گیا، اس کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید اس کے اوپر وہ جنات حاوی ہو گئے تھے، اس وجہ سے وہ غائب ہو گئی۔ بہت سی باتیں اس کے بارے میں کی گئیں، لیکن اس کا کہیں کوئی اتا پتہ نہیں تھا، نہ ہی اس کو دوبارہ کسی نے دیکھا۔ کافی عرصہ گزر گیا، اس کے والدین اس کی تلاش میں ہی رہے۔ ایک دفعہ ان کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جب ان لوگوں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو ان کی بیٹی تھی۔ وہ لوگ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور اسے یہ پوچھنے لگے کہ تم کہاں چلی گئی تھی؟ اس لڑکی نے یہ کہا کہ جس رات میں اس جن کو دیکھنے گئی تھی، اس جگہ پر گئی تھی، وہاں پر وہ جو میں نے جس مخلوق کو دیکھا تھا وہ ایک جن تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ جن میرے اوپر حاوی ہو گیا، وہ میرے اوپر عاشق ہو گیا، اور جب میں دوبارہ اگلے دن ہوش میں آئی تو وہ جن مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ میں نے اس جن کے ساتھ شادی کر لی ہے اور میں اسی کی دنیا میں رہتی ہوں۔ اس کے والدین کو اس بات پر بالکل بھی یقین نہیں آیا کہ یہ سب کیا باتیں کر رہی ہے۔ اس کے والدین اس کو تسلی دیتے رہے کہ ہم تمہارا علاج کروائیں گے، ہم کسی بزرگ عامل کے پاس تمہیں لے کر جائیں گے جو تمہیں اس جن سے چھٹکارا دلوا دیں گے۔ لیکن وہ بار بار یہی کہتی تھی کہ نہیں، میں اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں، وہ اب جیسا بھی ہے میں اسی کے ساتھ رہوں گی۔ ان لوگوں کو اس کی باتوں کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ان لوگوں نے دل ہی دل میں
یہ پلان کر لیا کہ اس کو کسی عامل کے پاس لے کر جائیں گے، وہی چیک کر کے بتائیں گے کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ ابھی وہ لوگ کسی عامل کی تلاش میں ہی تھے تو ان کی بیٹی ان کے گھر میں سے ہی دوبارہ غائب ہو گئی۔ اس کے بعد وہ کبھی بھی واپس نہیں آئی۔ شاید وہ جن اس کو اپنے ساتھ دوبارہ لے گیا، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اب اس کے والدین اس سے دور کر دیں گے اسے۔ یہ ایک ایسی سٹوری تھی جو میری بڑی سسٹر نے میرے ساتھ شیئر کی تھی۔ انہوں نے مجھے یہ کہانی بتائی، ان کی فرینڈ کی زندگی کی یہ کہانی تھی۔ بہت شکریہ ندا آپ کا۔ اس سے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ جو لوگ بھی یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے جنات کو دیکھیں، پلیز ایسی خواہش کبھی بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ اگر یہ انسان کے لیے بہتر ہوتا ان کا دیکھنا تو اللہ کی ذات کبھی بھی ان کے اور ہمارے درمیان یہ پردہ نہ رکھتے۔ یہ جو آنکھ کا پردہ ہے کہ ہم انسانی آنکھ سے ان کو نہیں دیکھ سکتے، اس کا یہی مطلب ہے کہ ہم ان کا جو ٹرو فیس ہے، جو ریئل فیس ہے، اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ریگولر سٹوری سینڈر وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں آزاد کشمیر کے ہی ایک علاقے کی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں پر ایک بزرگ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ وہ جو بزرگ تھے وہ بہت ہی زیادہ نمازی پرہیزی تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میں ہفتے میں 3 دن قبرستان جایا کرتا ہوں اور وہاں پر جا کر قبروں کے اوپر فاتح خوانی کیا کرتا ہوں، وہاں پر قرآن پاک پڑھا کرتا ہوں۔ لوگوں کو پتہ تھا میری اس روٹین کا، تو مجھے علاقے کے لوگ اکثر یہ کہتے تھے آپ بہت زیادہ پابندی کے ساتھ قبرستان جاتے ہیں، وہاں پر جو ہم لوگوں کے رشتہ داروں کی قبریں ہیں جو وفات پا چکے ہیں، آپ ان کے اوپر بھی قرآن خوانی اور فاتح خوانی کر دیا کریں۔ اب وہ بزرگ تھے، ان کا یہ ماننا تھا کہ جہاں پر میں اپنے رشتہ داروں کی قبروں پر فاتح خوانی کرتا ہوں، قرآن پاک پڑھتا ہوں، تو کوئی بات نہیں، یہ بھی ایک امانت ہے۔ جو لوگ میرے ذمہ یہ امانت لگاتے ہیں، میں ان کی رشتہ داروں کی قبروں پر بھی جا کر فاتح خوانی کر دیا کروں گا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں وہاں پر فاتح خوانی کر کے اٹھنے ہی لگا تو اندھیرا ہو چکا تھا۔ قبرستان کا ایک مخصوص حصہ بہت ہی زیادہ ویران اور سنسان رہتا تھا۔ وہاں پر بہت کم لوگوں کا آنا جانا تھا۔ ایک دم سے مجھے اس حصے سے کسی عورت کے بولنے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ وہ آوازیں بہت زیادہ واضح تھیں۔ پہلے جب میں نے ٹائم دیکھا تو اندھیرا ہو چکا تھا۔ مجھے تھوڑا سا تجسس ہوا کہ اس اندھیرے کے ٹائم پر ایسی کون سی خاتون ہے جو قبرستان میں آئی ہے، میں اٹھ کر دیکھ لیتا ہوں۔ جیسے ہی میں اٹھ کر قبرستان کے اس حصے کی طرف گیا جس ویران حصے سے اس عورت کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی، تو میں نے وہاں پر جا کر دیکھا ایک قبر کے پاس ایک برقع پوش خاتون کھڑی ہوئی تھی اور کچھ پڑھ رہی تھی۔ مجھے یہ لگا کہ جیسے میں یہاں پر آ کر فاتح خوانی کرتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ بھی اپنے کسی رشتہ دار کی قبر پر آئی ہوں گی اور فاتح خوانی کر رہی ہوں گی، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بول رہی ہیں، وہ کون سی زبان میں کوئی ورد کر رہی ہیں، وہ کیا کر رہی ہیں۔ تھوڑا سا مجھے تجسس ہوا کہ میں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں یا ان کو بلا کر کہتا ہوں کہ اب رات ہو چکی ہے، آپ یہاں سے چلی جائیں۔ جیسے ہی ابھی میں یہ بات سوچ کر واپس پلٹنے لگا کہ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں سمجھا دیتا ہوں، کسی کی اصلاح کرنا بھی ثواب ہوتا ہے۔ جیسے میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ جو خاتون کھڑی تھی برقع پوش وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ وہاں پر دور دور تک کسی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں نے فوراً سے آیت الکرسی پڑھی اور واپس اپنے گھر کی طرف آ گیا۔ اگلے دن یہ بات میں نے علاقے کے سبھی لوگوں کے ساتھ شیئر کی اور ان کو یہ کہا کہ کبھی بھی شام ہوتے قبرستان کی طرف مت جائیے گا، خاص طور پر قبرستان کا وہ جو سنسان حصہ ہے، وہاں پر جنات ہیں، غیر مرئی مخلوقات ہیں۔ کل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ میں قرآن پاک پڑھتا ہوں، باوضو رہتا ہوں، اس وجہ سے انہوں نے میرے اوپر حملہ نہیں کیا، لیکن میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ کبھی بھی اندھیرے میں قبرستان کے اس حصے میں مت جائیے گا۔ اسی طرح سے وقاص کہتے ہیں کہ ایک اور سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ سٹوری بلوچستان کے ایک شخص کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک ہوٹل پر کام کیا کرتا تھا۔ وہ جو ہوٹل تھا اس کا یہ ان کا
سینیریو تھا کہ وہ جب بہت زیادہ ونٹرس ہوتی تھی سنو فالنگ سیزن میں، وہ اپنا جو ہوٹل تھا وہ بند کر دیا کرتے تھے، کیونکہ جب نارمل سیزن ہوتا تھا تو وہاں پر بہت سی فیملیز آیا کرتی تھی. ان کا وہ جو ہوٹل کا جو سیٹ اپ تھا وہ کافی زیادہ ہائٹ پر ہوا کرتا تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا، سنو فالنگ کا سیزن تھا، تو مجھے ہوٹل کے آنر کی کال آئی اور وہ یہ کہنے لگے کہ ایک فیملی آؤٹ آف کنٹری سے پاکستان آئی ہوئی ہے، اوورسیز ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ وہاں پر سٹے کریں، اس لیے آپ جا کر وہاں پر ہوٹل کو کھول دیں ان کے لیے 1-2 دن کے لیے، وہ وہاں پر سٹے کریں گے. اب میری جاب تھی، جانا میری مجبوری تھی، میں وہاں پر گیا. میں نے جا کر وہاں پر ان کے رہنے کے انتظامات پورے کروا دیے. 2 دن اس فیملی نے وہاں پر سٹے کیا. اس کے بعد ان لوگوں نے وہاں سے چیک آؤٹ کرنا تھا. جب میں وہاں پر گیا، میرے ہوتے ہی وہ لوگ وہاں سے چلے گئے. آج بھی بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، بہت زیادہ دھند بھی تھی. میں نے جب سارا ہوٹل چیک کیا، ہر چیز کو دیکھ کر اس کے بعد اس کو کلوز کر دیا، تو میں واپس آنے لگا. جیسے ہی میں وہاں سے باہر نکلا تو وہاں پر ایک ایسا راستہ تھا جس کو کراس کر کے آگے مین روڈ پر جانا ہوتا تھا. ابھی میں وہاں سے گزرنے ہی لگا تو مجھے ایک دم سے جس طرف جنگل کا حصہ تھا وہاں سے ایک عورت کے بہت ہی زیادہ تکلیف دہ انداز میں رونے کی آوازیں آنے لگ گئیں. مجھے بہت زیادہ حیرانگی ہوئی، اتنی سردی کے موسم میں یہاں پر کون ہو سکتا ہے، اور وہ بھی عورت، اور وہ اس طرح سے رو رہی تھی جیسے وہ بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہے. پہلے میں ادھر جانے لگا، لیکن پھر میرے دل میں ایک خیال آیا کہ اس ویرانے میں کوئی انسان نہیں ہو سکتا، اوپر سے موسم ایسا ہے، تو مجھے وہاں پر نہیں جانا چاہیے. میں نے اپنے بڑھتے بڑھتے قدموں کو وہیں پر روک لیا. جیسے میں وہاں سے پلٹ کر تھوڑا سا آگے گیا کہ میں اس جگہ کو جلدی سے کراس کروں اور مین روڈ پر جاؤں اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر چلا جاؤں، تو وہ جو رونے کی آوازیں تھیں وہ ہنسی میں بدل گئیں. اور وہ جو عورت ہنس رہی تھی اس کی ہنسی کی آواز بہت زیادہ خوفناک تھی. وہ بہت ہی زیادہ ڈراؤنے انداز میں ہنس رہی تھی. جب میں نے اتنی خوفناک ہنسی کی آواز سنی، میں بہت زیادہ ڈر گیا. میں تیزی سے وہاں سے بھاگتا ہوا اپنے گھر واپس آیا، اور میں نے اپنے آنر سے یہ بات کہہ دی کہ جب بھی اس سیزن میں کوئی بھی اوورسیز آئیں گے میں ان کو بالکل بھی اٹینڈ نہیں کروں گا، کیونکہ وہ جو جگہ ہے وہ ویران رہنے کی وجہ سے وہاں پر جنات ہیں، اور اللہ نے آج میری جان بچائی ہے. یہ 2 سٹوریز تھیں جو وقاص احمد نے ہمارے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا، آپ ریگولر سٹوری سینڈر ہیں اور ڈیلی اپنی سٹوریز شیئر کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. لسنرز، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی؟ آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinberg57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. نیلم وائس آفیشیل کو جا کر ضرور سبسکرائب کریں، نوشین وائس آفیشیل کو بھی جا کر ضرور سبسکرائب کریں. اب وہاں پر میں ڈیلی ولاگنگ کرتی ہوں، یوٹیوب چینل کورس سے ریلیٹڈ بھی ویڈیوز پوسٹ کر رہی ہوں اور ولاگ بھی کر رہی ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.